بہت پرانی بات ہے کہ ایک شہر میں لقمان نامی ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے اور شاندار محل میں رہتا تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت اور خزانوں سے نوازا تھا جن کا کوئی حساب نہ تھا۔ لقمان کے دو بیٹے تھے، لیکن دونوں کی عادتیں ایک دوسرے سے بالکل الگ اور مختلف تھیں۔ لقمان کے بڑے بیٹے کا نام عمار تھا۔ عمار ایسا انسان تھا جسے دولت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ پیسے اچھے لگتے تھے۔ وہ بہت زیادہ کنجوس مشہور تھا اور کسی پر ایک بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ عمار کی بیوی بھی بالکل اسی کی طرح لالچی اور خود غرض تھی۔ لقمان کے چھوٹے بیٹے کا نام حسن تھا۔ حسن اپنے بڑے بھائی عمار کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بہت نیک، رحم دل اور اچھے اخلاق والا نوجوان تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا تھا اور ضرورت مندوں کے کام آتا تھا۔ حسن کی شادی نورا نام کی ایک نیک عورت سے ہوئی تھی جو اپنے شوہر کی طرح بہت صابر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ لقمان بوڑھا ہو گیا اور اسے فکر ہونے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے مرنے کے بعد عمار اپنے لالچ کی وجہ سے ساری دولت پر قبضہ کر لے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسن کا حق مارا جائے۔ اس لیے ایک دن لقمان نے عمار کو اپنے پاس بلایا تاکہ اسے خاص وصیت کر سکے۔ جب عمار اپنے باپ کے سامنے آیا تو لقمان نے اسے نصیحت کی۔ لقمان نے کہا، میرے بعد اس دولت کی حفاظت کرنا اور اسے فضول کاموں میں ضائع نہ کرنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی حسن کو اس کا پورا حق دینا اور اس کے ساتھ کبھی ناانصافی نہ کرنا۔ عمار نے اپنے باپ سے پکا وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن جب عمار گھر واپس گیا تو اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ عمار کی بیوی بہت مکار تھی۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ دولت کا آدھا حصہ حسن کو ملے۔ اس نے فوراً عمار کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ عمار کی بیوی نے کہا، تم ہی تو سارا کاروبار سنبھالتے ہو، پھر حسن کو حصہ کیوں دیں؟ حسن بہت سادہ دل ہے، وہ تو ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے گا اور تمہارے باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس نے عمار کو مشورہ دیا کہ وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لے۔ عمار کے دل میں بھی لالچ آ گیا اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بیوی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہت آسان ہے، ہم باپ کے نام سے ایک جھوٹی وصیت لکھیں گے۔ اس وصیت میں لکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے ساری دولت صرف تمہارے نام کر دی ہے۔ اس رات جب بوڑھا لقمان گہری نیند سو رہا تھا، عمار خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی مہر چرا لی جو وہ ضروری کاغذات پر لگاتے تھے۔ عمار نے اس مہر کو جھوٹی وصیت پر لگا دیا تاکہ سب اسے سچ سمجھے۔ کچھ دنوں بعد لقمان کی بیماری بڑھ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لقمان کی وفات پر عمار کی بیوی بہت خوش تھی کیونکہ اب اس کے خیال میں وہ پورے محل اور دولت کی مالک بن چکی تھی۔ بیچارہ حسن اپنے باپ کی وفات پر بہت غمگین تھا اور اسے یہ علم نہ تھا کہ اس کا بھائی کیا سازش کر چکا ہے۔ والد کی وفات کے کچھ عرصے بعد حسن اور اس کی بیوی نورا اپنے بھائی عمار کے پاس آئے۔ ان کے دل والد کی جدائی کے غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حسن نے بڑے ادب سے اپنے بھائی سے کہا کہ اب ہمیں والد کی وصیت کے مطابق جائیداد تقسیم کر لینی چاہیے تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں اور ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ عمار نے حسن کی بات سن کر نہایت بے رخی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مغرور لہجے میں کہا، اے بھائی، مرنے سے پہلے والد صاحب نے تمام جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ میری محنت دیکھ کر کیا کیونکہ میں نے دن رات تجارت بڑھانے میں ان کا ساتھ دیا جبکہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حسن یہ سن کر حیران رہ گیا اور دکھ بھرے لہجے میں بولا، عمار، اللہ سے ڈرو، ہمارے والد ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہم دونوں سے برابر پیار کرتے تھے اور بہت انصاف پسند تھے۔ عمار نے بڑی چالاکی سے جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہیں وہ وصیت دکھا دیتا ہوں جس پر والد کی مہر لگی ہے۔ عمار نے وہ جھوٹی وصیت نکالی، گواہوں کو بھی بلایا جنہیں اس کی بیوی نے پیسوں کے لالچ دے کر تیار کیا تھا۔ ان جھوٹے گواہوں نے قسم کھا کر کہا کہ یہ لقمان صاحب کی آخری وصیت ہے۔ حسن نے جب کاغذ پر اپنے والد کی اصلی مہر دیکھی تو وہ صدمے سے خاموش ہو گیا۔ حسن کو خاموش دیکھ کر عمار نے ہمدردی کا ناٹک کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں سڑک پر نہیں چھوڑوں گا۔ گاؤں کے آخری کونے پر ایک چھوٹا سا پرانا مکان ہے، میں وہ تمہیں رہنے کے لیے دے دیتا ہوں اور ساتھ ہی کچھ درہم بھی دے دوں گا تاکہ تم گزر آرا کر سکو۔
عمار نے دکھاوے کے لیے انہیں گاؤں کے دور دراز علاقے میں ایک ٹوٹا پھوٹا مکان دے دیا اور کچھ درہم دے کر وہیں چھوڑ آیا۔ حسن اور نورا کے پاس اب دنیا کا کوئی سامان نہ تھا۔ عمار نے ان سے رشتہ توڑ دیا اور خود محل میں عیش کرنے لگا۔ حسن نے ہمت نہ ہاری اور روز صبح سویرے کام کی تلاش میں منڈی جانے لگا، جہاں وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتا اور تاجروں کی مدد کرتا۔ حسن سارا دن سخت محنت کرتا، لیکن اسے اتنے کم پیسے ملتے کہ مشکل سے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو پاتا۔ اتنی غربت اور تنگی کے باوجود حسن اور نورا صبر کرتے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ نورا اپنے شوہر کو پریشان دیکھ کر مسکراتی اور میٹھی باتوں سے اس کی تھکن دور کر دیتی۔ ایک شام جب حسن اور نورا اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ حسن نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا جو سفر کی وجہ سے بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں ایک پردیسی ہوں اور بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حسن نے بغیر سوچے اس بوڑھے کو اندر بلایا۔ گھر میں صرف ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے رات کے کھانے کے لیے رکھا تھا۔ حسن نے وہ روٹی خوشی سے اس بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے اپنی چادر سے ایک چھوٹا سا ہتھوڑا نکالا اور حسن کو دیتے ہوئے کہا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ بوڑھے نے حسن کو وہ چھوٹا سا ہتھوڑا دیتے ہوئے ایک نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنی اس مہمان نوازی کے بدلے میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ اسے کسی محفوظ جگہ چھپا کر رکھنا اور اس کا راز کسی کو مت بتانا۔ اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ حسن نے حیرت سے وہ ہتھوڑا لیا اور پوچھا، جناب، اس معمولی سے ہتھوڑے میں کیا خاص بات ہے؟ بوڑھے نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں اس کا راز صحیح وقت آنے پر خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں پھر کبھی آؤں گا اور تمہیں اور بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حسن حیرانی کی حالت میں اپنے گھر کے اندر آیا۔ اس نے وہ ہتھوڑا ایک پرانی لکڑی کی میز پر رکھ دیا۔ اس میز پر پہلے سے لوہے کا ایک زنگ آلود اور بیکار ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ حسن اور اس کی بیوی اس رات بھوکے ہی سو گئے، مگر حسن کے ذہن میں بار بار اس بوڑھے کی باتیں گھومتی رہیں۔ جب اگلی صبح حسن کی آنکھ کھلی تو اس نے میز کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا۔ وہاں لوہے کا وہ زنگ آلود ٹکڑا موجود نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ سونے کا ایک بے حد خوبصورت اور چمکدار ہار رکھا ہوا تھا۔ حسن دنگ رہ گیا کہ ایک ہی رات میں یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ حسن نے وہ سونے کا ہار اٹھایا اور فوراً شہر کے سنار کے پاس گیا۔ سنار نے جب وہ ہار دیکھا تو اس کی کاریگری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حسن کو اس ہار کی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ حسن ڈھیر سارا کھانا اور گھر کا ضروری سامان خرید کر خوشی خوشی اپنی بیوی کے پاس واپس آیا۔ اگلی صبح وہ بوڑھا دوبارہ حسن کے دروازے پر آیا۔ حسن نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہتھوڑے کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے بتایا، یہ ایک جادوئی ہتھوڑا ہے جو اپنے پاس رکھی ہوئی کسی بھی معمولی دھات کو خالص سونے میں بدل دیتا ہے۔ یہ تمہارے صبر اور نیک دلی کا انعام ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ بوڑھے نے پھر تاکید کی کہ اس ہتھوڑے کا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ یہ ایک عام ہتھوڑا بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا دوبارہ چلے گئے اور حسن نے جب باہر نکل کر دیکھا تو ان کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ حسن کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ نے ان کی غربت دور کر دی ہے۔ اس رات حسن نے تجربہ کرنے کے لیے میز پر ٹین کے کچھ سستے ٹکڑے رکھے اور دور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ آدھی رات کو وہ ہتھوڑا خود بخود ہوا میں بلند ہوا اور چھوٹے چھوٹے غیبی وجود اس کے گرد کام کرنے لگے۔ وہ ہتھوڑا ٹین پر چھینٹے لگا کر اسے سونے کے زیورات میں بدل رہا تھا۔ حسن نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور یہ سلسلہ روزانہ چلنے لگا۔ وہ ہر رات میز پر لوہا یا پیتل رکھتا اور صبح اسے سونے کا کوئی شاہکار ملتا، کبھی انگوٹھی، کبھی تاج اور کبھی کنگن۔ حسن آہستہ آہستہ دوبارہ امیر ہونے لگا اور اس کے گھر میں خوشحالی اور سکون لوٹ آیا۔ حسن اور نورا کی زندگی اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ وہ اب غریب نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی نیکی اور سادگی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن ایک رات نورا کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے سے عجیب آوازیں سنی۔ وہ دبے پاؤں میز کی طرف بڑھی اور دیکھا کہ ہتھوڑا خود بخود ہوا میں اڑ رہا ہے اور لوہے کو سونے میں بدل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیرت سے ساکت رہ گئی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اگلی صبح بھی سورج نکلا ہی تھا کہ وہی پراسرار بوڑھا دوبارہ حسن کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ کہتا، بوڑھے نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اے حسن، یہ جادوئی ہتھوڑے کا راز اب کھل چکا ہے۔ جسے چھپانے کی تاکید کی گئی تھی وہ تمہاری بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، اس لیے اب اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ حسن یہ سن کر بہت اداس ہوا
क्योंकि उसने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने अक्लमंदी से काम लिया। उसने बूढ़े से इल्तिजा की, ए मोहतरम बुजुर्ग, अगर इसका जादू ख़त्म होना ही है तो जाने से पहले उन गैबी ताकतों को हुक्म दें कि वो मुझे धातों को खूबसूरत शक्ल देने और मिट्टी को सोना बनाने का फ़न सिखा दें। बूढ़े हसन की इस बात पर बहुत खुश हुए और उसकी कदर की। उन्होंने कहा, तुमने दौलत मांगने के बजाय इल्म और हुनर मांगा है, और यही सबसे बेहतरीन इंतखाब है। बूढ़े ने हथौड़े की जादुई मखलूक़ात को हुक्म दिया कि गायब होने से पहले हसन को अपनी तमाम कारीगरी और फ़न के तमाम पोशीदा तरीके सिखा दें। उसके बाद वो जादुई मखलूक़ात हसन को दस्तकारी के गुर सिखाने लगी। हसन ने भी पूरी तवज्जो और शौक से हर बात सीखी। उसे बताया गया कि किस तरह मामूली धात को तराश कर कीमती जेवर बनाया जाता है और आग के ज़रिए सोने को कैसे ढाला जाता है। हसन ने बहुत कम वक्त में इस फ़न में महारत हासिल कर ली। जब हसन का सबक पूरा हो गया तो वो जादुई हथौड़ा एक आम हथौड़ा बन गया और वो बूढ़ा भी वहाँ से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। अब हसन के पास कोई जादू न था, लेकिन उसके हाथों में वो हुनर आ चुका था। वो अब अपनी मेहनत से करामात दिखाने के लिए तैयार था। हसन ने सोने चांदी के जेवरात बनाना शुरू कर दिए। उसकी बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत और नफीस होती थीं कि शहर के बड़े बड़े ताजर देखकर हैरान रह जाते थे। पूरे मुल्क में हसन की कारीगरी के चर्चे होने लगे और लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसने शहर में अपनी एक बड़ी दुकान खोली जहां वो बेशकीमत ताज और जेवर तैयार करता था। उसकी कामयाबी की खबरें शाही महल तक पहुंच गईं और बादशाह ने भी उसे अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। बादशाह की बेटी के लिए हसन ने ऐसा ताज तैयार किया जिसकी चमक ने सबको हैरान कर दिया। बादशाह खुश होकर हसन को बहुत सा इनाम व इकराम दिया और उसे शाही जेवर साज का खिताब अता किया। अब हसन शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी पहले की तरह नर्म और रहम दिल था। हसन अक्सर कहता था कि ये सब अल्लाह का फजल है और वो मेहनत की अजमत पर यकीन रखता था। जबकि इधर अम्मार के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाले थे। जहां एक तरफ हसन अपनी मेहनत और हुनर की वजह से तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके बड़े भाई अम्मार के हालात बदलने लगे थे। अम्मार ने जो दौलत धोखे से हासिल की थी उसमें कोई बरकत ना थी। इसकी लालची बीवी अब उसे भी धोखा देने लगी थी और उसने घर के मुलाजमों के साथ मिलकर साजिशें शुरू कर दी थीं। अम्मार की बीवी ने एक दूसरे मक्कार आदमी के साथ मिलकर अम्मार की सारी दौलत आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम करवा ली। अम्मार को इस बात का इल्म तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन उसकी बीवी ने उसे धक्के देकर उसी आलीशान महल से बाहर निकाल दिया जिसके लिए अम्मार ने अपने भाई का हक मारा था। अब अम्मार के पास ना घर था और ना ही कोई पैसा। वो सड़कों पर आ गया और भीख मांगने पर मजबूर हो गया। इसके वो तमाम दोस्त जो इसकी दौलत की वजह से इसके साथ थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। अम्मार को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन वो बेहद शर्मिंदा था। एक दिन हसन और नूरा अपने महल के बाहर गरीबों में खाना तकसीम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ में एक शख्स बेहद बुरी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। इसके कपड़े फटे हुए थे, वो बहुत कमजोर हो चुका था और भूख की वजह से उसमें खड़े होने की भी ताकत ना थी। हसन फौरन इस शख्स की तरफ लपका और उसे सहारा देकर उठाया। उसने खादमों से कहा कि इस मुसाफिर के लिए पानी और खाना लाया जाए। जब इस शख्स ने अपना सर उठाकर हसन की तरफ देखा तो हसन के पांव तले से जमीन निकल गई। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई अम्मार था। अम्मार ने जब अपने छोटे भाई हसन को इतनी शान और इज्जत में देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे वो दिन याद आ गया जब इसने इसी भाई को बेसहारा छोड़कर महल से निकाल दिया था और इसका हक छीन लिया था। हसन तड़प कर अपने भाई से लिपट गया। उसके दिल में अम्मार के लिए कोई कीना या बदला लेने की ख्वाहिश ना थी। अम्मार रोते हुए बोला, ए मेरे प्यारे भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अल्लाह ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी है और आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। अम्मार ने हसन को बताया कि कैसे उसकी अपनी बीवी ने उसे धोखा दिया और उसे घर से निकाल दिया। उसने एतराफ़ किया कि झूठी वसीयत और महर की चोरी उसका सबसे बड़ा गुनाह था। हसन ने अपने भाई की तौबा और आंसू देखकर उसे तसल्ली दी और कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। नूरा ने भी अम्मार को माफ़ कर दिया और उसे घर के अंदर ले आई। हसन ने अपने भाई को नए कपड़े दिए, उसके जख्मों का इलाज करवाया और उसे इज्जत से अपने दस्तरखान पर बिठाया। अम्मार हैरान था कि जिस भाई के साथ उसने इतनी ज्यादती की थी वही आज भी उससे इतनी मोहब्बत कर रहा है। हसन ने अम्मार से वादा किया कि वो उसे दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में मदद करेगा। उसने कहा कि भाइयों के दरमियान दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और अब वो मिलकर अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा करेंगे। अम्मार ने सच्चे दिल से तौबा की और अहद किया
کہ وہ اب کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ حسن نے اپنے بھائی عمار کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس نے عمار کو وہ تمام سہولتیں دیں جو ایک بھائی کا حق ہوتی ہیں۔ حسن نے اپنی بیوی نورا سے مشورہ کیا کہ وہ اپنے والد کا وہی پرانا محل دوبارہ خریدیں گے جہاں سے عمار کو بے دخل کیا گیا تھا، تاکہ خاندان کی عزت پھر سے بحال ہو سکے۔ حسن نے اپنی جمع پونجی اور محنت کی کمائی سے اپنے والد کا وہ عظیم الشان محل اس مکار عورت سے دوبارہ خرید لیا۔ وہ عورت جو لالچ میں اندھی ہو چکی تھی اب قانون کی گرفت میں آ چکی تھی۔ حسن نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ محل اپنے بڑے بھائی عمار کے حوالے کر دیا اور اسے پھر سے اس کا مالک بنا دیا۔ عمار یہ دیکھ کر سخت حیران رہ گیا کہ جس بھائی کا حق اس نے مارا تھا وہی بھائی آج اسے سب کچھ لٹا رہا ہے۔ عمار کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور وہ بار بار حسن کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حسن نے کہا، اے بھائی، یہ سب اللہ کا فضل اور ہمارے والد کی دعا ہے، میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ حسن نے صرف محل ہی نہیں بلکہ عمار کو اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرنے کے لیے رقم بھی دی۔ اس نے عمار کو اپنی دکان اور تجارت میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ اب دونوں بھائی مل کر شہر کی سب سے بڑی صرافہ منڈی اور جواہرات کا کاروبار چلانے لگے، جہاں ان کی دیانتداری کی مثالیں دی جانے لگیں اور ان کی دکان پر اب بادشاہوں اور شہزادوں کا آنا جانا رہنے لگا تھا۔ حسن نے عمار کی شادی ایک نیک اور دیندار خاتون سے کروا دی جو نورا کی طرح صابر اور شاکر تھی۔ اب دونوں بھائیوں کے گھر خوشیوں سے بھر گئے تھے۔ حسن اور عمار کے بچے ایک ساتھ کھیلتے اور آپس میں محبت کرنا سیکھتے تھے، اور عمار اپنے بچوں کو ہمیشہ لالچ سے دور رہنے کی تعلیم دیتا تھا۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد صرف آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں مل کر ہی رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔